ارشاد باری تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مردوں کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، یہ جو ایک دوسرے پر فضیلت ہے یہ اس لیے ہے کہ مرد حضرات ان پر خرچ کرتے ہیں، صالح اور نیک اور پارسا عورتیں وہ جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں جیسی حفاظت کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ بس اگر تمہیں ان سے نافرمانی کا خدشہ ہو تو تم انہیں سمجھاؤ یا بستر الگ کر لو یا تھوڑا سا مارو، پھر اگر وہ تمہارے اطاعت میں آ جائیں تو تم ان پر مزید زیادتی کرنا بند کر دو، بے شک اللہ بہت بڑا بلند ہے۔ کیونکہ یہ سورہ نساء چل رہی ہے تو واپس لوٹ کر بات پھر عورتوں پہ آ گئی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ایک بہت بڑے مسئلے سے پردہ اٹھا کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اور اس آیت کی آڑ لے کر لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو رب نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اصولی اور حقیقی طور پر مرد کو عورت پہ سربراہ بنایا ہے اور تسلط دیا ہے، اور چونکہ ہم نے مرد کو عقل مند بنایا ہے عورت کی نسبت زیادہ، عمومی طور پر جو ہے مرد کو ہم نے عورت سے زیادہ قوی بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، عورت کو اس کے مقابلے میں کم ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہاں پر ذکر کرنے سے وقت بڑھ جائے گا، اس لیے کہ تمام ضروری امور اللہ پاک نے مرد کے سپرد کر دیے ہیں، قضاء کے، امامت کے، فرائض کے، اور مرد کی گواہی کے لحاظ سے یا چار شادیوں کے لحاظ سے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جہاں اللہ پاک نے صرف مرد کو اختیار دیا ہے، عورت کو اس کے مقابل میں نہیں دیا۔ یہ اللہ پاک کی اپنی حکمت ہے اور فضیلت ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ مرد کو اب فضیلت حاصل ہو گئی ہے تو عورت کو رومتا ہی رہے۔ جو اللہ پاک نے یہاں تسلط دیا ہے وہ طاقت اور عقل مندی کے لحاظ سے، اور عقل مندی یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم و ستم کیا جائے، اس کے مراد یہ بھی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو دیا ہے تسلط و جو فضیلت وہ اپنے حکمت کے لحاظ سے دی ہے اس کو پرکھنا چاہیے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مال و دولت خرچ کرتا ہے شوہر اپنی بیوی پر، عورتوں پر، تو اس لیے بھی اسے فضیلت دی ہے۔ آگے صالح عورتوں کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ نیک اور صالح عورتیں وہ ہیں جو اپنے گھروں کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، نیک عورتیں ہیں، یہی نیک اور صالح بیوی ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو تقوی کے بعد نیک اور صالح بیوی سے بڑھ کر اللہ کا کوئی انعام نصیب نہیں ہوا۔ اگر کوئی انسان متقی اور پرہیزگار ہے تو اللہ نے اگر اسے نیک اور صالح فرما بردار بیوی عطا کی ہے نا، تو یہ تقوی کے بعد انسان کے لیے اس سے بڑا اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رشتہ کرنے لگو، نکاح کرنے لگو، تو عورت کی سیرت کو دیکھ لو، عورت کے دین کو دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ یہ نکاح کرتے وقت انسان کو ان چیزوں سے ضرور آگاہی حاصل کرنی چاہیے کہ جس سے ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں کیا وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں، دینی اصولوں کو جانتی بھی ہے کہ نہیں، یا جانتا بھی ہے کہ نہیں۔ آج کل جس طرح نکاح کیا جاتا ہے یا شادی کے لیے رشتہ پسند کیا جاتا ہے وہ بالکل الگ سا طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر اگر میں ایک حدیث پڑھ دوں تو آپ سب پریشان ہو جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ عورت کو یہ دیکھے کہ اس کی تو بڑی بات ہے، معاشرے کے اندر اس کا تو بڑا نام ہے، اگر اس سے نکاح کرے تو اللہ پاک اس مرد پر ذلت کو حاوی کر دے گا، ذلت اس میں ڈال دے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھے کہ اس عورت کے پاس تو بڑا مال و دولت ہے، میں نکاح کر لوں، پیارے آقا نے فرمایا اس سے نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس پر محتاجی ڈال دے گا۔ اگر کوئی بندہ اس لیے عورت سے نکاح کرے اس کا بڑا بلند خاندان ہے، بڑا اس کا رتبہ ہے، خاندان کو دیکھتے ہوئے اگر نکاح کرے اللہ پاک اس میں کمینگی داخل فرما دے گا۔ لیکن اس لیے سرکار نے فرمایا جب بھی کسی سے نکاح کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ یہ دیندار کتنی ہے، اس کی سیرت کتنی پیاری ہے، یہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ تو تب پوچھے گا نا جب صاحب خود دیندار ہوگا،
جب صاحب خود نماز پڑھنے والا ہوگا، جب صاحب خود نماز سے پرہیز کرتا ہو، وہ کہاں سے دیکھے گا کہ نمازی بیوی آ جائے؟ جو صاحب خود قرآن نہ پڑھتا ہو، وہ کب سے دیکھے گا میری بیوی قرآن پڑھنے والی ہو؟ جو صاحب خود نہ چاہے، آج کوئی کہہ بھی دے دولہا صاحب کو آؤ بھائی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، اتنے دور جا رہے ہو، تو کہتا ہے 25,000 کا میک اپ کروایا ہے، نفل کیسے پڑھوں؟ وضو کرنے سے تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اصل میک اپ تو ہے رب کی رحمت کا، اصل میک اپ تو ہے جو نماز پڑھے اور اس کے چہرے پہ جو روحانیت نصیب ہوتی ہے، وہ 50,000 والے میک اپ سے بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس کہ ہم نے راستے جو جدا کر لیے اپنے، تو ہم نے 25,000 کا میک اپ کر لیا، لیکن نماز پڑھنے سے ہم قاصر رہے، وضو کرنے سے ہم قاصر رہے، تو ہم نے اپنی بیویاں کہاں سے نیک تلاش کرنی؟ یا ہم نے اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دیا تو ہم نے ان کے شوہر کہاں سے نیک تلاش کرنے ہیں؟ اس لیے پہلے ضروری ہے کہ مرد کو خود نمازی بنے، پہلے ضرورت ہے کہ مرد کو خود دیندار بنے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ کیا فوائد ہیں؟ اگر مرد شادی سے پہلے خود کو نمازی بنا لے گا، دیندار بن جائے گا، قرآن پڑھنے والا بن جائے گا، نیک راہوں پہ چلنے والا بن جائے گا، تو ظاہر ہے اپنی بیوی نیک تلاش کرے گا۔ جب بیوی نیک ہو جائے گی، اب شوہر بھی نیک، بیوی بھی نیک، اب یہ ہرگز سوال نہیں ہوتا کہ اس میں سے اولاد نافرمان پیدا ہو۔ جو میاں اور بیوی نیک ہوں اور صالح ہوں اور ایماندار جو ہے وہ اپنا رشتہ طے کریں، تو اس کے بعد اللہ پاک ان کو صالح ترین اولاد عطا فرما دیتا ہے، پھر یہ سارے خدشات ختم ہو جاتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے والوں کی، جزاک اللہ جی، قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں نہ صاحب نمازی، نہ صاحبہ نمازی، نہ صاحب قرآن کے قریب، نہ صاحبہ قرآن کے قریب، وہاں اولاد کب سے قرآن پڑھنے والی آئے گی؟ جس کو یہ پتا ہو کہ فلانی فلم کا سٹار کون ہے، فلانے ڈرامے کا سٹار کون ہے، وہاں پر قرآن پڑھنے والا قاری کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر کوشش کر لے تو اللہ پاک، پھر بھی توبہ جب کر لیں تو اللہ نواز شاد فرما دیتا ہے۔ بات یہ طویل موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی کہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر باقاعدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ لگایا جائے گا۔ آگے ایک مسئلہ بیان فرمایا اللہ نے، ہاں چلے جیسا آپ سے نکاح ہو گیا، اب اگر آپ کی بیوی آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، لیکن یہ نافرمانی وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، وہ جو شریعت سمجھاتی ہے ہمیں، شریعت کے اصولوں میں اور جائز اصولوں میں اگر وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے دوست آ رہے ہیں، تیار سور ہو کے تم اچھے طریقے سے سامنے اس کے آؤ، تو یہ شوہر کی عزت نہیں ہے، یہاں سے وہ نافرمانی کر سکتی ہے۔ میں مثال اشارتاً عقل کے لیے بات کرتا جاؤں کہ ایسی فرما برداری جو شریعت کے حد میں ہو وہ شوہر کے کرے گی۔ جہاں شوہر اپنی انا کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ناجائز قسم کی فرما برداری کروانا چاہے گا، وہ عورت ہرگز کبھی نہیں کرے گی۔ ہاں یہاں سے جو مراد ہے نا کہ اگر تمہاری عورت سے تمہیں نافرمانی کا خدشہ ہو، وہ شرعی اصولوں کے حد میں رہتے ہوئے ہے، کہ شرعی اصولوں کے حد میں رہ کر اگر وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہونا یہ چاہیے تھا، اگر بیوی بے نمازی ہو، اس کو نماز پڑھانے کے لیے اگر سختی کی جائے تو سبحان اللہ کیا یہ پیاری سختی تھی، لیکن جب وہ خود پڑھے گا تو بیوی پر سختی کرے گا۔ لیکن یہاں پر فرمایا اگر نافرمانی ہو تو 3 کام ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ۔ جب تمہاری سمجھ کا دروازہ بند ہو جائے کہ اب میں اسے نہیں سمجھا سکتا، سمجھانا بھی اچھے لحاظ سے ہے، تربیت کے لحاظ سے، جاہلانہ انداز سے نہیں ہے جس طرح آج کل لوگ سمجھاتے ہیں کہ من کی گال نکالتے ہیں، اتنی بڑی گال نکالتے ہیں اور گالی نکالنے کے بعد اسے سمجھاتے ہیں، تو یہ سمجھانا نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے اسے سمجھاؤ۔ نمبر 2، نہیں سمجھی بستر الگ کرو، اشارتاً آگے چلتے ہیں، نہیں سمجھی ہلکا سا اسے مار لو۔ اب یہاں سے مارنے سے مراد کیا ہے؟ مسواک کی طرح کی اگر کوئی چھڑی ہو ہلکی سی، یا ہاتھ سے چہرہ اور نازک جگہوں سے ہٹ کر کہیں سے 1 سے 2 ضرب لگا سکتے ہیں۔ کتنی؟ 1 سے 2 ضرب لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جس طرح آج جاہل لوگ مارتے ہیں اور ڈنڈے سوٹے اٹھا کر تھپڑوں کی برسات چہرے پہ ادھر ادھر، یہ مارنا مراد نہیں۔ یہاں سے اس آیت کو لوگ کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا سے پڑھتے ہیں یا اپنے طرف سے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لو جی بیوی کو مارنا بھی جائز ہے، قرآن نے لکھا ہے۔ قرآن نے یہ تھوڑا ہی لکھا ہے کہ جس طرح تم مارتے ہو ویسے مارو، اس کے بال پکڑ پکڑ اس کو گھسیٹو، یہ قرآن نے کہا لکھا ہے۔ نکال گالیاں اس کے بے حال برا حال کر، تو یہ قرآن نے کہا لکھا ہے۔ سوٹی کے ساتھ اور اس کو ایسا مارو کہ اس کا جسم سارا نیلا پیلا ہو جائے، یہ قرآن نے کہا لکھا ہے۔ پہلے سمجھو تو صحیح، قرآن کون سی مار بتا رہا ہے، قرآن کون سی اسے، اور پھر اگر آپ نے فرمایا اگر وہ تمہاری اتباع میں آ جائیں،
اگر تمہارے سمجھانے سے واپس آ جائیں تو جس وقت وہ توبہ کر لیں، تمہاری واپس تابعداری میں آ جائیں، اسی وقت انہیں معاف کر دو۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَا سَبِيلًا، پھر تم اس پر اور زیادتی مت کرو یا اور زیادہ اس پر۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیچاری گڑ گڑا کر معافی مانگ رہی ہوتی ہے، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، لیکن یہ کہتا ہے میں مر دوں، میں کیوں معاف کروں؟ یہ مارتا جا رہا ہے، اذیت دیتا جا رہا ہے، تکلیف دیتا جا رہا ہے، وہ معافی پہ معافی مانگتی جا رہی ہے۔ ان صاحبان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی روز محشر اس کی عدالت میں جانا ہے۔ جب ہم معافی مانگیں گے تو پھر ہمیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آج ہم سے معافیاں مانگنے کے باوجود ہم معاف نہیں کرتے، کس امید کے ساتھ ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، مالک ہمیں معاف فرما۔ یہ تو بس آواز کسی دن آ ہی جائے گی، اے بندے خدا پہلے میری مخلوق کو معاف کر تو پھر میں تجھے معاف کروں، میرے بندوں کو تو معاف نہیں کرتا اور مجھ سے معافی کی امیدیں رکھتا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ رب نے فرمایا جب وہ تم سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اسی وقت اپنے سارے معاملات ختم کر کے انہیں معاف کر دو۔ ان اللہ کان علی کبیرا، یہ دونوں بہت بڑے سیکھیں، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ یا اللہ یہاں پر یہ بات کیوں لائی؟ یا اللہ یہاں پر ان اللہ علی کل شیء قدیر لے آتا، علیم اور حکیم لے آتا، قدیر لے آتا، علی کبیرا، دونوں اتنے بہت بڑے سیغے ہیں کہ اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ یا اللہ یہاں پر یہ سیغہ کیوں لایا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کسی کے ذہن میں خمار نہ آ جائے کہ میں بہت بڑا مرد ہوں، اور اس خمار میں آ کر کہیں وہ زیادتیوں کا اور نہ بڑھ جائے کہ میں تو مرد ہوں، خمار میں نہ آ جائے۔ یاد رکھے کہ تجھ بڑے سے بھی ایک بڑا ہے، وہ اللہ ہے، تیری بڑائی سے بھی ایک بڑا ہے جو اللہ ہے، اور ہر کام کرنے سے پہلے جو تجھ سے بھی بڑا ہے نا، جو تجھ سے بھی کبھی ہے، جو تجھ سے بھی بڑی طاقت والا وہ اللہ ہے۔ ہر معاملے سے گزرتے ہوئے اس بڑے بلند و بالا رب کو یاد رکھنا، کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ وہ اپنے جلال میں آ جائے، وہ اپنی کبریائی میں آ جائے، وہ اپنی طاقت میں آ جائے اور تو ہمیشہ کے لیے رسوا و برباد ہو جائے۔ لہذا انسان کو ہر معاملات میں، بیوی کے معاملات میں، عورتوں کے معاملات میں، مردوں کے معاملات میں، معاشرے کے معاملات میں، ہر طرح کے معاملات میں بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ کان علی کبیرا، ان اللہ کان علی کبیرا، کہ بے شک اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو جو بہت بڑا ہوتا ہے اس کا ڈر بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی پکڑ بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، جو قرآن ہم سماعت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے رہنما بن کے آیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے جائیں، نہ زیادہ جاہل بنتے ہوئے سختیاں کرتے جائیں، نہ بالکل نرمیاں کر کے اس کے قدموں میں سو جائیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے درمیان میں چلیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بہترین گزر جائے گی۔ وعدہ اللہ شریک کی بارگاہ میں دعائے اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔